دینا پڑتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ہمارے مخالفین میں وہ لوگ موجود ہیں کہ جو وہ بات جو ہمیشہ وہ کہتے آئے ہیں وہی بات ہم نے اٹھائی تو اس کے بعد وہ اب اس سے پھر گئے ہیں اور ہمارے دشمن بن گئے ہیں. کبھی موقع ہو تو آج جو توحیدی کہلائے جاتے ہیں ان کی تقریریں خود پڑھیں، خود سنیں، ان کے بڑوں کی بالکل وہی بات جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مردہ زندہ نہیں ہے، قبر پرستی کی یہ جڑ ہے، یہ سن نہیں سکتا قیامت تک اس کے اندر روح نہیں آئے گی. عذاب و ثواب یہاں نہیں بلکہ برزخ میں ہوتا ہے. ساری باتیں ہمارے ثبوت کے ساتھ آپ چاہے تو ان کا ہم آپ کو کیسے سنا سکتے ہیں ان کی تقریر. لیکن آج جب ان کے علاوہ دوسرے اللہ کے بندے نے سب کو مل کر اللہ کی بات اٹھاتے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر چلتے ہیں، کیونکہ اللہ کے دشمن ہیں وہ تو اللہ کے دین کے خلاف کس طرح سے مل کر ساتھ دے کر اللہ کی بات روکتے ہیں. لیکن اللہ کے کو ایک ماننے والے ہیں کہ جب ان کے جماعت سے کوئی دوسرا گروہ ہے وہ وہی بات کہتا ہے جس کے وہ نمبردار تھے تو بجائے اس کے جو اس کا ساتھ دیتے اس کی حمایت کرتے. انہوں نے دنیاوی مسئلہ بنا لیا ہے اور وہی بات جو کل کہا کرتے تھے اب اس کو بدل رہے ہیں، دبا رہے ہیں. افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس اور دنیا کے پاس جو ان کے پرانے لوگ تھے ان کے پاس ثبوت موجود ہے کہ پہلے ہی آپ کا یہی عقیدہ تھا، آپ کے ساتھ ہم تھے. اب آدمی کیوں بدل جا رہا؟ اس ایمان کے جرم میں یہ ہوا ہے کہ ان کی کھالوں کے اوپر فولاد کی لوہے کی کنگیاں رکھنے کے بعد ان کو کھینچا گیا ہے کھال ان کی گوشت سے اور گوشت ان کا ہڈیوں سے نوچ ڈالا گیا ہے، لیکن وہ جمے رہے ہیں اپنے ساتھیوں سے. جن میں خباب ابن عرب بیان کرنے والے ہیں جن کو ایمان کے جرم پر سرخ انگاروں کے اوپر لٹانے کے بعد سینے پر پتھر رکھنے کے بعد ایک شخص کھڑا ہو گیا تھا تاکہ کروٹ نہ لے پائے. انگاروں نے ان کی کھال کو جلایا ہے، چربی پگھلی ہے، تب انگارے بجھے ہیں جیسے کباب کی سیخ ہوتی ہے اب اس کا کوئی ٹپک جائے اس کا تیل تب انگارہ بجھ جاتا ہے، اس طرح سے بجھے. ان میں وہ شخص ہے تو اسے کہتے ہیں کہ تم کم ہمت دکھاتے ہو، ایسے ایسا زمانہ گزرا ہے. تو میرے بھائیوں تو اس کا انجام جو مالک فرماتا ہے محسن تو منتب کل کرنا، تم نے سمجھا ہے کہ کلمہ زبان سے ادا کرو اور نمازوں کی پابندی کر لو، بس اس کے بعد پھر دعوت دینا ہے، توحید کی شرکت رد کرنا ہے، پھر چوٹے کھانا ہے، پھر ہجرت کے مقام آنے ہیں اور پھر میدان جنگ کے اندر اترنا ہے. فرمایا تب کہیں جانے کے بعد اس سے پہلے بھی یہی ہوا ہے آزمائی اور ہمیشہ اللہ کی سنت یہ ہے. لیکن اس کے بعد انعام بیان فرماتا ہے کہ ہمت ورو اگر اس طرح سے رب اللہ کہنے کے بعد تم جمے رہے تو اس کے بعد لہم فیہا ما یشاؤون، مالک فرماتا ہے اب ہماری جنتوں میں ان کی مشیت ہمیشہ راج کرے گی. خالدین ہمیشہ کا یہ ہمارا وعدہ ہے. سورہ الفرقان کی 16ویں آیت ہے اور کھانا علی ربک وعدا مسئولا، یہ ایسا وعدہ ہے آپ کے رب کے اوپر کہ بفرض محال اگر کبھی کسی جنتی کی کوئی خواہش پوری نہ ہو، مشیت میں رکاوٹ پیدا ہو جائے چاہے وہ اللہ کی طرف سے ہی تو نہ ہو، تو مالک فرماتا ہے ہم حق دیتے ہیں اپنے بندے کو کہ وہ ہم سے سوال کر کے ہمیں ہمارا وعدہ یاد دلائے کہ مالک تو نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا اور یہ وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا. تو مالک بتا رہا یہ بات ممکن نہیں ہے، لیکن انداز دیکھیے شاہانہ کیا انداز مالک نے اختیار کیا ہے. لیکن بتا دیا کہ یہ جوان مردوں کا معاملہ ہے. میرا رجال میرا مومن رجال جوان مردوں کے لیے جنتیں ہیں. یہ خطو خواہشات کے اوپر جو اپنا منہ مارنے والے ہوں ہر مرتے ہوئے سورج کے پجاری جو قوم سے اللہ کی بات کے نام معاملے میں مداحنت کرے، میل جول کرے، ڈرے کہ کیا ہوگا قوم میں، کون جنازہ پڑھے گا، کیسے رہیں گے. دنیا کی طرف جائے گی قوم ہے جو ایمان کی طرف آنا نہیں چاہتی، جس سے دن رات لڑائی ہوگی، کہاں جائے گی، گھر بار بھی چھوڑیں گے، باپ اور ماں بھی ناراض ہو جائیں گے. فرمایا ان کے لیے ان دنیا داروں کے لیے یہی دنیا ہے، مزے کریے، اللہ جو چاہے جتنا چاہے گا مالک اپنی مرضی سے اپنی مشیت سے دے گا. اور اس کے بعد پھر جہنم کی وہ آگ ہے کہ جس میں جانے کے بعد پھر یہ چیخیں اور پکاریں اور کہیں اے داروغ جہنم، اے مالک بس ایک تجھ سے درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ اور کچھ نہیں، اتنا ہو جائے ہمارے
ساتھ یہ مالک اپنے رب سے ہماری طرف سے یہ درخواست کر دے کہ ایک دن تیرا مالک ہمارے اوپر عذاب میں کمی کر دے، ہم اور کچھ نہیں کہتے، لیکن مالک کا فرمان ہے لن نزیدہم الا عذابا، تو مالک کہے گا نہیں، ایک سب جاؤ دلیل و کھاز رہو۔ اب عذاب میں کمی کہا، مالک تو کہہ چکا ہے لن نزیدہم الا عذابا، اور ہر لمحے تمہارا عذاب بڑھتا جائے گا، چاہے دنیا میں بادشاہی کے تخت پر بیٹھے تھے اور چاہے مہاجر قانون کے خزانے پر تھے یا اللہ میں جہت کہلاتے تھے، لیکن اگر تم نے ایمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ کوئی معمولی بدل کیا ہے تو اس کے بعد اللہ کا فرمان یہ ہے کہ جہنم ہماری ایسی ہے ہم چھوڑ دیں گے۔ تو یہ ہم اس کام کے لیے آپ کے سامنے یہی بات آہستہ آہستہ اٹھی تھی، اور اب اس میں تیزی آئی ہے، جہاں جہاں یہ بات کھول کر میدان میں، راستے گلیوں میں، بازاروں میں، بسوں کے اوپر، ریل کے اوپر، جب ہر جگہ یہی بات جب آواز پڑتی جا رہی ہے، تب یہ ہے کہ اب پتھراؤ بھی ہوتا ہے، اب یہ مولانا مودی بھی ہوشیار ہو گیا ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ عالم ہے۔ ابھی کل پرسوں کا معاملہ ہے گنجئی میں، جو تخمائی کے پاس ایک دو میل پر جو گاؤں ہے، اس کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ وہ لوگ جو توحیدی کہلاتے ہیں، ان کے لیے کہا گیا یہ توحیدی آدمی ہے، امام ہے، انہوں نے آ کر یہی مسئلہ خالص شرک کے اوپر زور دیا ہے۔ جب وہ ناکام ہو گئے، انہوں لوگوں کو ابھارا ہے، گالیاں لوگوں دی ہے، ساری چٹانیاں بھی کی ہیں، اور مراولہ بھی کہا ہے، پھر گاڑی کے اوپر پتھراؤ بھی کیا ہے، لیکن چھوٹے پتھر مارے ہیں، مہمان آیا تھا ان کے یہاں، بڑے پتھروں سے ضیافت نہیں کی، لیکن تو یہ یہاں پر ہے، یہ ایسی بات ہے کہ گھر کا ماحول برداشت نہیں کرتا، قوم برداشت نہیں، اور سب سے زیادہ یہ جو کاروبار کرنے والا ہے دین کا، یہ ہے، اس کو تو آگ لگ جاتی ہے کہ پیٹ کی مار انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کے اوپر مالک نے یہی کہا ہے کہ اگر یہ بات یہ رسول یا یہ رسول بلغ ما انزل الیک، کہ بات آپ کی توحید کی کڑاکے کی بات ہے، فضا بھی معصوم مرو، بے پرواہ ہو کر کھول کر سے دیا، اور اگر اس معاملے میں کوئی کمزوری دکھائی تو باپ اللہ پر سرتا، تو آپ نے سرحد کا حق ادا نہیں کیا، اور باقی ذریعے نہیں، کسی بات کی پرواہ نہیں کیجیے، بات یہی ہونا چاہیے اللہ آپ کا سہارا ہے، اگر وہ چاہے گا تو یہ سب مل کر کچھ تقدار پائیں گے دنیا میں، اور اگر وہ چاہے گا تو اس سے بڑی بات دے گا کہ کوئی ان کا جواب مرد جو کہلاتا ہے وہ داڑھی حق کے سینے سے گولی کو ڈال دے گا یا خنجر اس کے پیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کو کامیاب کر دے گا، اور وہ اللہ کا بندہ حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سے جب تبلیغ کے لیے بنایا گیا، اور جب ان کے سینے سے پیٹ سے ماری ہوئی نیزے کی یعنی باہر نکل آئی تو ان کی زبان سے کامیابی کی خوشی میں وہ نعرہ لگا ہے کہ اللہ اکبر، بخاری مسلم روایت کرتے ہیں، اللہ اکبر فسط ورب الکعبہ، اللہ بڑا ہے، اس کے لیے آج میری عزت کی گئی، اور فسط ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں اپنی مراد کو پڑھ دیا۔ اور اس واقعے کو بخاری لانے کے بعد قرآن کی آیت کے نیچے کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اس کی دین کی تبلیغ کے لیے یا اس کے دین کی سرفرازی کے لیے میدان جنگ میں کھڑ پڑے اور انہوں نے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر للکارا ہے ماں کو اور پھر شہید ہو گئے، تو ان کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں، ابھی سے پوری طرح زندہ اور جنتوں کی نعمتوں کے اندر چڑھا ہوا ہے، اور جب اللہ نے ان سے کہا کہ جنتیوں شہداء کو اور چاہیے، تو انہوں نے کہا مالک ساری آرزوئیں پوری، ہر چیز مل گئی۔ 3 بار مالک نے پوچھا، نبی صاحب فرماتے ہیں، تو آخر میں انہوں نے مشورہ کیا کہ مالک بار بار پوچھتا رہے گا، کوئی طرف تو رکھیں، تو نبی صاحب فرماتے ہیں شہداء نے یہ کہا کہ بس ایک طرف ہے کہ ان ہماری روحوں کو اس شہادت کے وقت انہیں نکال کر جنتی جنت الفردوس کے جسم دیے ہیں، مالک ان کو پھر بنیادی جسم میں واپس کرتے ہیں تاکہ پھر ہم زندہ ہونے کے بعد کسی راہ میں جہاد کرے دل دین کو سرفراز کرنے کے لیے اور پھر شہید ہوں، اور پہلی شہادت کے وقت جو ہمیں عزت اور تکلیف ملی تھی بس اس کی تلاش ہے، جنت میں سب کچھ مل گیا، مالک نے دیکھ لیا کہ جنت میں سب کچھ مل گیا، جنت سے باہر دنیا میں جانا قیامت سے پہلے
ہماری سنت نہیں ہے، اس لیے ہماری پھر ان سے نہیں کہا. تو وہ چیز ہے ہمارے سامنے. ارادہ عزم یہ اللہ سے دعائیں ہیں، روز دل دعا کر یہی دعا مانگتے ہیں کہ ہماری اتحاد کھایا ہے ہم نے. تو صرف ہم سے پہلے جو ماں باپ تھے اور جو گزرے ہیں وہ بھی دل نمخات تھے. ہماری ایمان کی توفیق ملی ہے. اب ایمان کی جو شرائط ہے، ایمان عمل صالح اور تبلیغ حق، اور اس کے بعد جو اس راستے میں آئے اس کو سب کے ساتھ برداشت کرنے کی توفیق ہے. آگے ناصر ہو. اور یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک یہ کام انجام دیں جب تک خود ایمان لائے انسان عمل سے ثابت کرے اور پھر انذار عام ہو. پھر راستے گلیوں میں مسجدوں میں جو آئے ہیں ان کے ساتھ جو کئی گھروں میں آ سکتے ہیں کہیں میں جائے، اور اس کے بعد پھر راستے گلیوں میں جہاں بھی سب لوگ سننے پر تیار نہیں ہوں گے، نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. انبیاء کی سنت ہے، اس میں مار کھاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں. تو یہ راستہ ہمارے سامنے اللہ نے ڈالا ہے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے اس کا ثبوت دے دیا ہے. اللہ سے توفیق مانگتے ہیں اپنی کمزوری کے باوجود کہ مالک ایمان پر خاتمہ ہو اور مالک اپنی راہ میں شہید کر دے. چاہے تیرے دین کی دعوت دیتے ہوئے کوئی ہم کو گولی سے یا اور خنجر سے شہید کر دے، یا وہ نہ بتا جائے اللہ تعالیٰ جو زندہ رہنے والے ہیں اس وقت کہ میدان جنگ میں کفر ایمان کی جنگ ہو اور اس میں شہید ہو جائے. یہ آپ کے سامنے کہنا ہے. اللہ سے توفیق ہے اس بڑھاپے میں تمہاری بستر پر تو آپ کا رشتہ نہ رہے. پروردگار یہ شہادت کے دو مقام دو انداز ہے، ایک تبلیغ اور دین حق کی توحید کی اشارت کی، اور اس وقت شہادت ملتی ہے، اور یا اسلام مطلب کے بعد میدان جنگ میں ہماری زندگیوں میں سے ایک میرے لیے بھی اور میرے ساتھیوں اور ساری دنیا کے لیے مقرر کر دے، تاکہ قیامت آنے سے پہلے ہی ہم جنت کے اندر پہنچ جانے کے بعد نعمتوں سے بہرا بننا. اللہ